حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصے کے بعد وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے وہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اترے تھے، مختار سقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ پھر مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حارث رضی اللہ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا، لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا، اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مختار سقفی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے سمر کو لایا جاتا ہے۔ جب سمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے بتا سمر تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا تو ہی تو ہے جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی سمر کانپنے لگا اور سمر کہتا ہے اے مختار سقفی مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت سے تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار سقفی نے کہا لیکن میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور میں آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا، ظالم تو حکومت کی لالچ میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے آپ رضی اللہ عنہ کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اسی لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ سمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں کو پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر اسے تڑپایا۔ اس طرح سے سمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ سمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو عمر بن سعد سے مختار سقفی پوچھتا ہے تم کہاں تھے، تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے اب میں حکومت کے حصہ لینا چھوڑ دیا ہوں، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے للکارا اور کہا ظالم، تم نے جس دن کربلا کے میدان میں آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا، اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر کیسے برداشت کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے کو علی اصغر کو تیر لگا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟
جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ مختار سقفی نے کہا، مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن خونی پکڑا جاتا ہے جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدا کیا تھا۔ یہ وہی مردود ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خونی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی نے سامنے پیش کیا گیا اور مختار سقفی نے حکم دیا، اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں ایک ایک حصے سے الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خونی کی زبان کاٹ دی جائے، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اسی طرح سے خونی کی سزا دی گئی۔ اب خربلا ابن قاہن پکڑا جاتا ہے۔ خربلا ابن قاہن یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اکبر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، پھر اس کی گردن میں اتنی تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور تیروں کے ذریعے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح سے خرمیلا ابن قاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا، مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار سقفی کے سامنے اسے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے، اس کے نتنے سے گھس جاتا ہے اور منہ سے نکل کر پھر منہ سے گھسا اور ناک سے باہر نکلا، پھر ناک میں سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ابن زیاد کو سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر، عمرو بن مالک، ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیے تھے تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلختے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبح کو لایا گیا۔ عمر بن صبح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رقات کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رقات وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلنی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو
سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو صفایا ہو گیا۔